میرے عزیز دین عمل کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے۔ تقریریں ہوتی ہیں وہ حضرت صاحب آؤ جی خطاب کرو، تو میں تو اب ویسے بھی 25-30 منٹ تقریر کرنے والا مولوی ہوں، تو میں دوستوں سے اکثر یہ پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تقریریں کس لیے ہوتی ہیں ویسے؟ کانوں کی لذت کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے؟ اگر تو تقریر سیکھنے سکھانے کے لیے تو 10 منٹ کی کافی ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور اگر آپ نے کانوں کی لذت لینی ہے، واہ واہ کیا بات کی، تو پھر تقریریں صدیوں سے ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ پھر بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب، وہ ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا جناب، آپ نے تو بڑے سادے سے نقیب رکھے تھے نا، ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا اسٹیج پہ تو میرے جیسا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے تیار ہو جو میں جملہ دینے لگا، میں تو جملہ دینے لگے بم چلانے لگا، کار جو بات کر دی ہے تو نے کوئی مذاق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سنجیدہ بات کریں آپ، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہیں، بھاگ دوڑ کس بات کی؟ اور نہیں پتا کون رافضی ہو گیا، کون خارجی ہو گیا، عقائد اور نظریات سے گھومے اور پھرے ہوئے لوگ، آپ نے قبضہ دے دیا سب کو۔ واپس لوٹے دین حق کی جانب، دین عمل کے لیے آیا ہے، کردار میں تبدیلی۔ حضرت باعزید بسطامی کا زمانہ تھا، ایک یہودی اور مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ یہودی اپنے مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہنس پڑا۔ وہ یہودی ہنس پڑا، کہنے لگا اپنے مسلمان دوست سے کہ میں نے 2 دین دیکھے، ایک دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگا اگر دین وہ ہے نا جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر تو کلمے کا ہی فرق ہے، ورنہ معاذ اللہ تو میرے ساتھ شراب خانے بھی چلا جاتا ہے۔ تو وہ سارے کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اور اگر دین وہ ہے جس پہ یہ بزرگ عمل کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے صالحین، تو پھر ان سے کہے مجھے دعوت دے، میں دین کے بارے میں سوچنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نے حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ صحابہ نے جب یہ حضور سے حکم سنا تھا تو انہوں نے سچ مچ اپنے غلاموں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے، ان کا غلام بھی اسی طرح کے پہنتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابو ذر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ تبدیلی ہے جو مدینے والے رسول نے قائم کی۔ یہ جب تک ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی وہی ذہن نہیں بناتے جو اپنے بچے کے بارے میں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدرسہ اس طرح کا بنانا جس میں تمہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آج کل لوگ بات سناتے ہیں نا جی، تقویٰ سنا رہے ہوتے ہیں بعض محتمے میں، اللہ ماشاءاللہ ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدلنے، آپ وہی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ کو پتہ چلے بیچارے بچے کیا کھاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کے ہاں تو انواع و اقسام کے لنگر ہے، روز جلسے ہیں، محافل ہے، لیکن وہ جو دین کے نام پہ آیا اس کا جو حشر کیا جا رہا ہے، وہ اس کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پڑوسی کے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے دیگر اعزاء و اقرباء کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے ملازمین کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کردار و عمل میں تبدیلی کی بات کرتا ہے، فکری انقلاب برپا کرتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، نظریاتی مسلمان بناتا ہے۔ نظریاتی نعروں کی حد تک اور گفتگو کی حد تک کوئی شخص چمکے تو وہ تو ساری دنیا چمک رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار، کہنے لگے چل کپڑے خریدنے جانا ہے۔ غلام کو یہاں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کو لوگ کھانے میں ساتھ نہیں بٹھاتے، تو ڈرائیور کی روٹی اٹھے کر گئے، حالانکہ صاحب گاڑی میں سو رہے تھے، ڈرائیور ہی ہے جو خیریت سے لے آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھانا ادھر بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بازار چلے۔ بازار گئے، دونوں کپڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ ایک ہی تھیلے میں 2 جوڑے تھے۔ پھر وہ چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا، حضرت علی کو اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا۔ فرماتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھ سے کہنے لگے، اپنے غلام سے کہنے لگے لا بیٹا وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دے، میرے والا سوٹ دے دے۔ کہتے ہیں میں نے مہنگا نکال کے بڑھایا، تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا،
یہ انقلاب ہے جو نبی پاک نے برپا کیا. سنیں فرمایا یہ نہیں میرا. اس نے کہا حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میرا تو وہ سستے والا ہے. وہ کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہیں، سستا میں پہنتا ہوں، میں غلام ہوں. تو آپ فرمانے لگے اگر کسی وجہ سے تقسیم کرنی ہے تو اپنے والی وجہ نہ رکھ، میرے والی کر لے. اگر کوئی سبب تقسیم کا بنانا ہے نا کہ اس سبب سے تقسیم کرنی ہے تو میں تمہیں سبب دیتا ہوں، وہ رکھ لے گا. جناب بتائیے. حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرنا، تو پہننا مہنگا تو کہ تو جوان ہے اور مجھے سستا دے دے چونکہ میں بوڑھا ہوں. اگر کسی وجہ سے بانٹنا ہے تو چل اس طرح بانٹ لے. وہ غلام کہتا ہے مولا علی نے صرف سوٹ ہی مجھے مہنگا دیا تھا، پر میں جب پہنتا تھا شیر خدا کو یاد کر کے روتا تھا. وہ جو خیر میرے ساتھ کی تھی وہ غریب تو خالی عزت سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں کبھی. ہم یہ لہجے اپنائے نہیں. نہ وزیروں نے عزت دی غریبوں کو، نہ پیروں نے عزت دی الا ماشاءاللہ. ہم نے معیار ہی کچھ اور بنا دیا. مومن وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی آیا، جس کا طرز مسلمانوں والا، طریقہ کار اہل ایمان والا. اور تیسری بات اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو. آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ اداکار بن جاتے ہیں. اداکاری جو ہوتی ہے وہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے. کہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، روٹین کی لائف. آپ جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، لوگ مجھے دیکھ لیں، میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو خود ہی بتا دینا اللہ کا شکر ہے جی اتنی دیر سے میں خدمت کر رہا ہوں. تو نہ بول یار، خدمت کو بولنے دے. میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، تو نہ بول، کام کو بولنے دے. خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے. تو بول رہا ہے اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت پڑی ہے بولنے کی. اخلاص، للہیت. شوہر خرچہ پورا نہ دے تو بیوی گزارا کر لیتی، سادے کپڑوں میں رہ لیتی، تلخی بھی سہ لیتی. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی نظر ہے، تو پھر گزارا. اس کا مطلب ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، ہو تو پورا دین کیسے چلے گا. ہمارے ہاں یہ نظام بن گیا کہ اخلاص ڈھونڈنا پڑتا ہے. مخلص ہو کر کام کرے، مخلص ہو کر. یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتنے سارے سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے وزیروں کے لیے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے. ہماری ترجیحات سیٹ ہے، ہماری ترجیح اپنا حلقہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے اچھا جانیں. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. جب اخلاص ہوتا ہے نا للہیت، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کے بندوں کا پیار خود بخود آ جاتا ہے. غریب ڈھیر سارے اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پر رسوائی ہو جائے. سگا بھائی مالدار ہے پر بھائی اس سے نہیں 4 پیسے ادھارے مانگتا. وہ 200 کلومیٹر دور دوست کو فون کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بھائی پہلے تو بھابھی کو بتائے گا، پھر سارے علاقے کو بتائے گا. دینے پتہ نہیں دینے. وہ جو ہمارا دکھاوا ہے، جو آپ یقین کریں مسجد میں پیسے دے کے لوگ ٹائلوں پہ لکھوا لیتے تھے برائے سالے ثواب. فرشتے بھول گئے تھے کیا؟ کسی اور کے کھاتے میں لکھا جانے لگا تھا. کب تک دکھا کے. اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے بول کے تھک جاتے ہیں کہ میں بڑا اچھا آدمی، خود ہی بتاتے رہتے ہیں. یہ تو گورکھ دھندا ہے. کہاں ہوتا ہے مخلص ڈیوٹی، ذمہ داری والی، احساس والی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے. اپنی زندگی میں کبھی ریاکار نہ بنے. یہ میری بات یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولنا. مخلص فی الدین ہو جاؤ. ماں باپ سے لے کر بچوں تک، دوستوں سے لے کر پڑوسیوں تک مخلص ہو جائے، کبھی بھی دکھاوا نہ کرے. حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، جہاں 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا،
جہاں بچے بیمار ہوتے تھے تو دوائی بھی پہنچتی تھی، جہاں ہر چیز، ہر آسانی، ہر سہولت پہنچتی تھی، 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ دروازے پہ کچھ چھوڑ جاتا، اگر اسے کہتے نا اپنا نام بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا، چہرے پہ پردہ، نقاب، 100 گھر، پورا تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا تھا۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا سب کے ہاں آنا بند ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تھے کہ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ وہ 18 محرم سے تو ہمارے گھر بھی نہیں آیا، فلاں گھر بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ 18 محرم سے نہیں آ رہا۔ وہ پتہ چلو، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں، اوہو 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ ویکھیا دے، جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ جن لوگوں نے خدمات کی نا، جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں کی، ان لوگوں نے اخلاص سے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی۔ انہوں نے کسی جگہ نام و نمود کو آنے نہیں دیا، اپنی زندگی میں مخلص ہو، ایک اینٹ لگائیں کسی مسجد میں، پر ہمیں پتہ ہو یا اللہ رسول کو پتہ ہو، کسی ایک غریب کا خرچ اٹھا لیں، پر ہمیں پتہ ہو یا رب رسول کو پتہ ہو، ایک نیکی کریں۔ دیکھو جس کے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو وہ کبھی گلی میں نہیں لے کے آیا، وہ کہتا ہے یہ قیمتی ہے، اسے گلی میں نہیں لے کے جانا۔ جس کے گھر میں 50 لاکھ کیش ہو وہ کبھی گلی میں نہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی۔ اگر اپنی نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو تو انہیں دکھانا چھوڑ دو، چھپانا شروع کر دو، تاکہ وہ قیمتی ہو جائے، قیمتی اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی لائیں، وہ للہیت لائیں۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ کریم نے جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت مسلح ہے، مسلمان کی طاقت دعا ہے۔ ہم مجلسوں کے قائل ہیں، محافل کے قائل ہیں، جلوتوں کے قائل ہیں، ہمارے موبائل آباد ہیں، ہمارے ہاں گھر آباد ہیں، دفاتر آباد ہیں، ہمارے مسلح نہیں آباد۔ کچھ وقت جب نکال کے اللہ اللہ کرو گے نا، اس طرح جسم بھوکا ہو تو روٹی نہیں مانگتا، اس طرح ہماری روح اللہ کی یاد مانگتی، ہمارے دل طلب کرتے ہیں کہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے، ہمارے باطن سے آوازیں اٹھتی ہیں کیونکہ روح یہاں کی باسی نہیں۔ مصلی پہ جو لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں نا وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اگرچہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، کٹ کے نہیں، صرف پکا نہیں بیٹھ جانا، لیکن کچھ ٹائم رات کو رسول کریم کا طریقہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اگر کہے تو میں نفل نہ پڑھ لوں، میں کہتی میرے ماں باپ قربان ہو، پھر میرے کریم مصلی بچھاتے ایک ایک آیت میں ساری رات بیت جاتی، یہاں تک کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتے۔ ہم نہ بندوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، ادھر والے راضی کیے تو ادھر والے بگڑ گئے، ادھر والوں کو خوش کیا تو دوسرے ناراض ہو گئے۔ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے، کیوں نہ لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرا ان سے پیار کا تعلق ہے، تو مریض کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی ٹینشن ہے، آپ وہ ساری ٹینشنیں نا اپنے دل سے نکال دیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ نا پیشنٹ جو تھے مریض وہ ہلکا ہلکا نا ہر سارا ہلکا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں نکال سکتے، تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، پر اجازت دے تو ایک بات کر لوں۔ انہوں نے کہا جی کیجئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بڑے نجی ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا،
کہے ہی نہیں جاتے. کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، حل ہے مصلی اور دعا. جو کسی سے نہیں کہہ سکتے کہہ دو اللہ رسول سے، اور کھل کے کہہ دو، اور ساری کہہ دو، اور رو کے کہہ دو. تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اور رب سے بندہ جتنا مانگتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا جاتا ہے. پر وہ ایک اکبر الہبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی. ساری جماعتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ واپس نہ لوٹیں اللہ رسول کی جانب. بجائے بڑے لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کو اللہ کے گھر کی طرف نہ بھاگیں، اس طرف نہ دوڑیں. اپنی زندگی میں عبادت کا مزاج پیدا کریں، طبیعت اس طرح کی بنائیں، ذوق اس طرح کا بنائیں کہ کچھ دل قرآن پاک سے لگے، کچھ درود پاک سے لگے. آج ڈھیروں لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ بیک تو ہو جاتے ہیں لیکن جو شیخ نے سبق دیا اس پر توجہ نہیں کرتے، وظائف ہی نہیں پڑھتے. میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے زیادہ مرید کر کے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا. مقصود تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یہی بھی مریدی ہے. جو سکھاتے ہیں اسے سیکھو، جو درد لیے پھرتے ہیں اس پر غور کرو، یہی بیعت ہے. باقی کوئی ایسا شوق اللہ نے نہیں دیا طبیعت کے اندر کے پتہ چلے یہاں بھی لاکھوں ہیں تو وہاں بھی ہزاروں ہیں. تو میں نے جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. ایک تو مزاج علم کا بنانا، تھوڑا بہت سیکھتے رہے. کوشش کریں ایک آیت روز سیکھی جائے، ایک حدیث پاک روز ہماری سمجھ میں آئے. دوسری گزارش یہ جو سیکھے نا اس پر عمل کریں. بغیر عمل کے نا مطلب وہ بہترین پڑھنے لکھنے کے بعد بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں آج کل پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ جب تک پریکٹیکل نہیں نہ ہوتا اتنی دیر تک تھیوری کی سمجھ